اب یہ جانے تو پولیس تھانہ جانے، کیونکہ آپ کو قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ مارے. تو اسی طرح کوئی کیسا ہی جرم کرے، مثلا کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے. ہمیں بارے شریعت پڑھے تو فتح رضویہ شریف پڑھے کہ اس میں یہی ہے کہ قاضی اسلام جو ہے نا وہ اس کو پہلے تو قید کرے گا اور اس پر اسلام پیش کرے گا، اس کو توبہ کے لیے اس کو سمجھایا جائے گا، علماء اس کو سمجھائیں گے، توبہ کے لیے سمجھائیں گے. اگر یہ نہیں مانتا اور واقع یہ گستاخ رسول ہے. اب حضرت عمر نے تلوار نکال کر سر اتار دیا. کہاں گیا مفتی کا فتویٰ جب خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے؟ چاہیے تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے پوچھتے، محبوب یہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، آپ کے فیصلے کے بعد اگر کوئی اپیل لے تو گستاخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو کوئی جرم کیے بغیر دین چھوڑنے کا جرم کر گیا، ایک وہ ہے جس نے مسلمان کو شہید بھی کیا ساتھ دین بھی چھوڑ گیا. اب اس کے دو جرم ہیں، قاتل بھی ہے مسلمان کا اور اس نے دین بھی بدلا ہے. ایک وہ ہے جو صرف دین بدل گیا، ایک وہ ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین کی. یہ دو جدا جدا قسم کے مرتد ہیں، اور کچھ لوگ دونوں کو برابر تولتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں. جو توہین کے بغیر مرتد ہوا اس کو 3 دن دیے جائیں گے کہ وہ واپس آئے، توبہ کرے، مسلمان ہو جائے. اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے مہلت ہے. جو صرف مرتد ہوا، سرکار کی ذات کو اس نے حملہ نہیں کیا تھا، صرف مرتد ہوا، اس کے لیے 3 دن دیے جائیں گے کہ بعد آ جائے. اور اگر نہ آیا تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من بدل دینا فقتلوہ، جس نے دین بدلا اس کو قتل کر دو. اس کے لیے 3 دن کی مہلت ہے. مگر جو توہین کر کے ہمارے نبی علیہ السلام کی مرتد ہوا، یاد رکھو 3 دن تو کیا 3 منٹ کی بھی مہلت نہیں ہے. فرق سمجھو دونوں باتوں میں. یہ فرق فتاوی بزازیہ میں اور درجنوں ماخذ میں موجود ہے. مسئلہ جو بیان ہونا شروع ہوا ہے، توہین ہو اشارتاً کنایاتاً سرکار کی ذات صفات کسی لحاظ سے کرنے والا مسلمان ہو پہلے یا ذمی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، جان کے کرے یا بھول کے، وہ مذاق سے یا سنجیدگی سے، اس کو قتل کیا جائے گا. وہ مرتد ایسا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یہ مذہب کس کا ہے؟ کہتے ہاذا مذہب ابی بکر الصدیق والامام الاعظم. اس چیز پر قرآن مجید برہان رشید میں سب سے بڑا فرض جو بندے پر ہے، نماز روزہ حج زکات پر مقدم فرض، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر. ایک فرض وہ ہے جو زندگی میں ایک بار ہے، ایک فرض وہ ہے جو سال میں ایک بار ہے، وہ مہینہ رمضان کا. پہلے حج ہے زندگی میں. ایک فرض وہ ہے جو زکات ادا کرنے سے سال کے بعد وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. 5 وقت نماز پڑھیں تو دن میں 5 مرتبہ وہ فرض ادا ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، ناموس رسالت پہ پہرا دینے والا فرض وہ فرض ہے جو نہ سال میں ایک بار، نہ زندگی میں ایک بار، نہ دن میں 5 بار. یہ وہ فرض ہے جو مومن پر ہر سیکنڈ میں فرض ہے. اور وہ فرض ادا تب ہوگا جب ہر سیکنڈ میں عزت پہ پہرا دے گا. خود تو توہین سے بچے گا ہی، لیکن کسی کو توہین نہیں کرنے دے گا تو پھر پتا چلے گا کہ یہ فرض ادا کر رہا ہے اور اپنی زندگی میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرتا نظر آ رہا ہے. اس واسطے جب ایسا کوئی جرم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ بولتا ہے جس سے گستاخی کی بو آ رہی ہے، اس کے لحاظ سے قرآن مجید نے کتنے سخت احکام کو نازل کیا. سخت بمانا اس انداز کے کہ جس چیز کا وہ حقدار ہے وہ مجرم، اس کی وہی سزا قرآن نے بیان کی ہے. اب کسی کو حق نہیں پہنچتا، نہ ہم قرآن بدل سکتے ہیں، نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ کے فرمان کے مطابق اس بدبخت کو جس نے توہین کی ہے وہی اس کی سزا ہے جو امت شروع سے لے کر آج تک وہ سزا دے کر مجرموں کو اپنا فرض ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. سوائے اس کے نہیں کہ جزا ان لوگوں کی جو رب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. کیا جزا ہے؟ این یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، چن چن کے ٹکڑے کیا جائے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ این یقتلوا، قرآن میں این یقتلوا، یہ عربی کی بلاغت ہے کہ جو لفظ بولنے میں سخت ہوتا ہے اس کا معنی بھی اسی طرح شدت کا اظہار کرتا ہے. یقتلوا بھی بڑی بات ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، مگر قرآن کہتا ہے این یقتلوا، شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ان کے کیے جائیں. جرم کیا تھا؟ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنگ شروع کر دی ہے. وہ ہے کیا؟ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. آج دیکھو جس نے ایک مومن کو بلا وجہ قتل کیا اس کا کوئی جرم نہیں تھا، تو اس نے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے غلطی کی جس نے مومن کو قتل کیا، لیکن جس وقت
غلطی ہوتی ہے کسی کی اور پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے، یہ انسان جس نے کسی مجرم کو ٹھکانے لگایا اور بالخصوص ناموس رسالت کے مجرم کو، اس کردار کو فساد فی الارض نہیں کہا جائے. میں آج ان قلم کے سوداگروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے گمراہ فتوے نیٹ پر دینے بند کر دیے جائیں. فساد حق کو کہنا یہ شروع سے منافقوں کا طریقہ تھا. رسالت کا جو مجرم ہے اس کو مارے تو پھر زمین پہ امن قائم ہوتا ہے، اگر وہ رہے تو پھر زمین میں فساد ہوتا ہے. اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ جو یسعون فی الارض فسادا، جو ایسا جرم کر رہے ہیں ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے. شدت کے ساتھ یہ حکم قرآن مجید قرآن رشید میں دیا گیا. اب کسی فلاسفر سکالر کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کر سکے. اور یہ فرشی قانون نہیں، یہ عرشی قانون ہے، یہ زمینی فیصلہ نہیں، یہ آسمانی فیصلہ ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا کہ جب یہ جرم پایا گیا سزا یہ ہے. رب چاہے تو کسی حکومت سے دلوائے، چاہے تو کسی بندے سے دلوائے، چاہے تو کسی حیوان کو ہی اس پر اللہ مسلط فرما دے. آج بھی کامل ہے، وہ کن کہتا سارے بندر بن جاتے، مگر ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ فرق واضح کر دیا. پہلا زمانہ اور تھا جب اس سٹیج تک نہیں پہنچا تھا کہ خود بدلہ لے سکے. وہاں پر عذاب لوگوں کا معاون بنایا جاتا تھا. اس امت میں اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے جہاں عذاب کو ساتھ اسسٹنٹ بنانے کی ضرورت نہیں، عشق خود ہی بدلہ لینا جانتا ہے. عشق نے بدلے لیے. اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں سے میں عذاب دلواؤں گا تاکہ سینے بھی تو ٹھنڈے ہوں جب ان کو قتل کرے. ان کے ہاتھوں سے عذاب کی آیت اتار دی. یہ ایک نئی اصطلاح تھی بظاہر، ہاتھوں سے عذاب. اور چشم فلک نے دیکھا بخاری شریف اونچے جوڑے صحابہ نے ان کے سر کاٹ کر جب کنویں میں پھینکا تو قدرت کا فیصلہ مسکرا رہا تھا. پہلی امتوں کے لیے جب ایسا وقت آتا تھا عذاب اترتا تھا پھر موزم مرتے تھے. اس امت کی شان ہے جہاں عذاب اور نہیں بھی آئے گا سرکار کے غلام خود ہی عذاب بن کے گر جائیں گے، عذاب دیں گے، ہاتھوں سے فیصلہ کر لیں گے، بدلہ لے لیں گے. اس امت کی سرداری اور سیادت کی دلیل یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے طاقت ہوتے ہوئے، قدرت ہوتے ہوئے تو خود بدلہ لے لے. اللہ نے ڈیوٹی ان کی لگا دی ہے. کفینا کا نبی، ہم تمہارے لیے کافی ہیں. اور کافی کیسے ہیں؟ فرمایا ہم تمہارے غلاموں کے دلوں میں باتیں ڈالتے جائیں گے اور وہ یہ کام کر کے دکھاتے جائیں گے. اقدام کی حمایت کرتی ہے جو احتجاج کر رہے ہیں کہ عمر نے مومن کو قتل کیا. میرے نبی نے بتا دو جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن کب ہوتا ہے؟ عمر نے مومن کو نہیں، عمر نے گستاخ کو قتل کیا ہے. اب یہ اظہر من الشمس بات ہے. میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو جو پلپلے پن کے مریض ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا اس نے کوئی بکواس کیا تھا؟ کیا زبان سے کہا تھا کہ وہ ان کے فیصلے سچے نہیں ہوتے؟ کیا اس نے سرکار کے علم کے بارے میں کوئی تنقید کی تھی؟ سرکار کے انصاف پر کوئی لفظ بولا تھا؟ صرف یہ کہ چل کے گیا ہے سرکار کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ کروانے. تو عمر نے اور کچھ پوچھے نہیں، اتنا پوچھا آئے ہو نا اس لیے یہ پوچھا قضاء کا. ایسے ہی ہے کہ جیسے تمہارا بھائی بتا رہا ہے کہ تم پھر فیصلہ کروا کے آئے ہو. اس نے کہا نام نہ اور گواہ مانگا نہ 3 دن دیے. وہ بونے محقق سوچیں 3 منٹ بھی نہیں دیے. حضرت عمر نے تلوار نکال کر سر اتار دیا. کہاں گیا مفتی کا فتویٰ جب خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے؟ چاہیے تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے پوچھتے محبوب یہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، آپ کے فیصلے کے بعد اگر کوئی اپیل لے تو گستاخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو سزا کیا ہے؟ سزا 3 دن کے بعد آئی، اب ہے. سرکار خود موجود ہے ظاہری حیات میں، چند فٹ کے فاصلے پہ تشریف فرما ہے. کیوں نہ پوچھا امیر المومنین عادل عمر نے؟ سر تن سے جدا کیا اور وحی اللہ کی نازل ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے تھے کہ سرکار کے حکم کے بغیر تو سانس بھی نہیں لیتے، اتنی اطاعت کرتے ہیں. مگر مسئلہ ایسا ہے لیٹ کریں گے تو ایمان کیسے بچے گا؟ فوراً ایکشن لیا، فوراً سر اتارا. یہ حوالے میرے پاس ہیں. آخری سانس تک ذمہ داری ہم پر ہے. ہم تحقیق کے بہانے کسی کو گستاخی نہیں کرنے دیں گے. ہم اعلان ڈنکے کی چوٹ پر جس فورم پر کوئی بلائے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ 295 سی ایمانی قرآنی خدائی مصطفی قانون ہے. اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے. فرما ہے ایک شخص آ گیا جس سے پتا چلتا ہے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. اگر کسی نے ایسا کیا عاشق نے نہیں سمجھا، ماں ہے باپ ہے بھائی ہے بہن ہے بیٹا جا جو بھی ہے
جرم دیکھتے ہی اس کو پار کیا ہے. سرکار کے حکم کا انتظار نہیں کیا, قاضی کے حکم کا کہاں انتظار کرے گا. وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کردار ادا کر کے گیا ہے, سرکار نے دست شفقت اس کے سر پہ عطا فرمایا ہے.